بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ بلا شبہ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور ان میں سے علم والوں کو کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ علم دنیا کے اندر جو بولا جاتا ہے وہ دو طرح کے علوم پر بولا جاتا ہے، ایک دنیاوی علوم اور ایک دینی علوم۔ دنیاوی علوم اس کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیا کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت کی چیز ضرور ہے۔ اور دینی علوم اس کا تعلق آخرت سے ہے، اور آخرت کے اندر جس کے درجات بلند ہو وہ فضیلت والا ہے، لہذا دینی علوم کو سارے فضائل حاصل ہیں۔ دنیاوی علوم کو فضائل حاصل نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ضرورت ہیں دنیا کے اعتبار سے۔ جیسے دنیا کے اندر اور چیزیں ہماری ضرورت ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا، یہ ساری چیزیں ہماری ضرورت ہے، مکان، ویسے ہی دنیاوی علوم بھی ہماری ایک ضرورت ہے۔ فضائل سارے کے سارے وہ دینی علوم کے لیے ہیں۔ اس کے اوپر گفتگو پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ان آیات اور روایات کا تعلق ان علوم سے ہے جن علوم کے ذریعے بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اور وہ علوم دینی علوم ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر برسر اقتدار جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی ایک پالیسی بنائی ہے، اور اس پالیسی کا مرکز یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کی مذہبی تعلیم سے دور کر دیا جائے، اور پورے ملک کے اندر یکساں طور پر ایک مخصوص مذہب کے متعلق تعلیم کو عام کیا جائے۔ چنانچہ جو نئی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس کے اندر وہ دیومالائی کہانیاں جو کبھی ان کے مذہبی پنڈال سے کہی جاتی تھی، اب وہ ہمارے نصاب اور سلیبس کا حصہ ہوں گی، اور
مذہبی کتاب یعنی گیتا کی تعلیم سلیبس کا حصہ ہوگی۔ ایک طرف تو یہ چیزیں جن کا تعلق مذہب مخصوص سے ہے اس کو نصاب کے اندر داخل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم مذہب کی تعلیم کے اوپر اجرت نہیں دیں گے، جیسا کہ آسام کے اندر ہوا، یعنی مدارس کے اساتذہ کو حکومت تنخواہ نہیں دے گی۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور دارالعلوم دیوبند کے اصول ہشتگانہ کے اندر ہے کہ ہمارے مدارس کو خود کفیل ہونا چاہیے، حکومت کی امداد پر منحصر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مدارس کے اندر وہ حکومت سے منسلک رہے اور حکومت ان کو تنخواہ دیتی رہی ہے۔ چونکہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک بورڈ بنا ہوا ہے، اس بورڈ سے منسلک جو ہوگا اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ ایک طرف مذہب کے نام پر یہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف مذہب مخصوص کی کتابوں کو نصاب کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کو مسخ کیا گیا۔ یہ سارے وہ طریقہ کار ہیں جو طریقہ کار انگریزوں نے اختیار کیے تھے اس ملک کے اندر، مکمل پالیسی وہی اختیار کی جا رہی ہے۔ آپس میں نفرت پھیلاؤ، نفرت کے نتیجے میں اکثریتی طبقہ ہمارے ساتھ جڑے گا، دوسرے مسلمانوں کو چونکہ ان کو جو رسد ملتی ہے، جو کمک ملتی ہے، وہ ان کے مذہب سے ملتی ہے۔ ان کے اندر جو ثبات قدمی اور ان کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ ان کی مذہبی تعلیم سے ہوتا ہے، لہذا ان کو اس سے کاٹ دو۔ اب ہماری ذمہ داری دوہری ہے۔ ایک تو دنیاوی علوم کے اندر اپنے بچوں کو آگے بڑھانا تاکہ ہماری دنیا کی ضرورت پوری ہو جائے، اور ساتھ ساتھ بلکہ پہلے نمبر پر اپنے بچوں کی دینی تربیت اس طریقے پر کرنا کہ چاہے دنیا کے کسی حصے کے اندر پہنچ جائیں، دنیا کے کسی معاشرے کے اندر پہنچ جائیں، ان کا عقیدہ اور ان کا ایمان متزلزل نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے نظام ترتیب دینا یہ اب عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہمارے بچے ایک نظام کے تحت آئیں جس سے ان کا ایمان محفوظ رہ سکے، وہ نظام ہم ترتیب دیں گے اپنے علاقے کے اندر تاکہ علاقے کے ہر بچے کا ایمان محفوظ رہ جائے۔ آج جو حالات ہیں، میں نے گزشتہ بھی دوسرے موضوع کے تحت یہ گفتگو کی تھی، ارتداد کا جو فتنہ ہے اس کے تحت میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ ہم نے کہاں کمی رکھی ہے۔ ایک ایمان والا ایمان کے خلاف چلا جائے، کیسے اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بنیادی طور پر اس کو بتلایا ہی نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کے عقیدے کو مضبوط کیا ہی نہیں۔ لہذا اس ارتداد کے جتنے ذمہ دار وہ خود ہیں، ان کے مربی اور ان کے سرپرست بھی اس سے عہدہ برا نہیں ہیں، وہ بھی ذمہ دار ہیں۔ اب جو اگلا نظام آ رہا ہے، انگریزوں نے عیسائی مذہب کی تعلیم کو لازم کیا تھا، آج کے لوگ اپنے مذہب کی تعلیم کو لازم کر رہے ہیں۔ نفرت اس نے بھی پھیلائی تھی، نفرت آج بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ نفرت کی بنیاد پر حکومت وہ بھی کر رہا تھا، نفرت کی بنیاد پر حکومت آج بھی ہو رہی ہے۔
لہذا پالیسی سب وہی ہے، لہذا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو اس زمانے میں اپنایا گیا۔ جب انگریزوں نے مذہب کی تعلیم کو لازم کیا، اور ان کا وہ جملہ ہے کہ ہم ایسا نظام تعلیم رائج کریں گے کہ بچے اپنی صورت شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے دل اور اپنے دماغ کے اعتبار سے وہ عیسائی ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں جمعیت علماء ہند اور اور دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مسلم سربراہوں نے سر جوڑ کر ایک نظام بنایا، اور تعلیم کا وہ نظام ترتیب دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نظام تعلیم ترتیب دیں گے کہ جو بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے وہ اپنی صورت شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے، لیکن اپنے دل اور دماغ کے اعتبار سے وہ عربی ہوں گے۔ اور الحمدللہ آج ملک کے اندر جو دینی رمق باقی ہے، آج جو دین کا مزاج باقی ہے، وہ اسی نظام تعلیم کی دین ہے۔ موجودہ دور کے اندر بھی ہمیں اپنے مکتب کا نظام ویسا ہی مضبوط بنانا ہے، لیکن جیسا چیلنج ہو ویسے اس کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جس زمانے کے اندر جمعیت علماء نے مفت مکتب کا نظام قائم کیا تھا، اس زمانے کے اندر سامنے جو نظام تعلیم آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچوں کو مفت پڑھائیں گے بھی، مفت کھلائیں گے بھی، مفت رہنے کی جگہ بھی دیں گے۔ تو جمعیت علماء نے بھی نظام وہ قائم، دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء نے بھی وہ نظام قائم کیا کہ بچوں کو مفت پڑھائیں گے بھی، مفت کھلائیں گے بھی، اور مفت رہنے کی جگہ بھی دیں گے۔ حالات کے اعتبار سے مزاج تبدیل ہوتے ہیں۔ آج پڑھائی کے نام پر جتنی زیادہ چکا چوند ہو، جتنا زیادہ ہماری زبان میں اس کا شو آف کیا جائے، اتنی اس کی شہرت ہوتی۔ پڑھائی ایک نہ ہو، بلڈنگ شاندار ہونی چاہیے، کتابیں زرق برق ہونی چاہیے، بچہ تعلیم کے لیے جائے تو نظر آئے کہ اسکول جا رہا ہے، بڑے تعلیم جیسی بھی ہو، ایک مزاج بنا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہم اپنے گھر کے اپنے مسجد کے اندر مکتب قائم کریں اور وہ اسی پرانے زمانے کی طرح ہو کہ بچہ کہیں سے اٹھ کے آیا، چلا آیا پڑھنے کے لیے، لباس بھی گندا ہے اور جیسے تیسے آج آیا کل نہیں آیا، پرسوں آیا نرسوں نہیں آیا، حافظ جی بیٹھ گئے پڑھانے کے لیے، پرانے زمانے کی طرح اتنی لمبی چھڑی ہاتھ میں اور پڑھا رہے ہیں، چلے گا نہیں۔ نئے زمانے کے اعتبار سے ایک نظام قائم کیا جائے، اچھا نظام۔ میں اس کی ترتیب کیا بتاؤں، اس وقت ملک کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں مکتب کے، اپنے آپ کو اس سے جوڑ لینا۔ ایک جمعیت علماء ہند کے مکتب کا نظام ہے دینی تعلیمی بورڈ کے نام سے، ایک دینیات کا نظام مکتب ہے، ممبئی دینیات ادارہ دینیات کا نظام مکتب ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جڑ جایا جائے، پورا نظام آپ کے سامنے آ جائے گا، اور یہ ساری چیزیں، یہ پورا نظام تعلیم، کل مفت کا زمانہ تھا تو مفت تعلیم دی گئی تھی، آج جس تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ ہوتا ہے اس کی اہمیت دل کے اندر آتی ہے۔ لہذا یہ پورا نظام پیسے کے ساتھ رہے گا، فیس رہے گی، پڑھانے والے مدرس کی تنخواہ رہے گی، اور مکمل نظام رہے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو اس پر لا کر کھڑا کریں گے اور اس مکتب کے نظام کو مضبوط کریں گے، پھر ہمارا دوسرا مرحلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھائیں گے تاکہ ان کے دین کے اوپر زد نہ پڑے، اس لیے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور آگے بڑھا کر ان کو ملک کی جو یعنی سرکاری طور پر، یا جس کو ہم کہتے ہیں
انتظامیہ کے طور پر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بڑھا کر وہاں تک لے کر جائیں گے، لیکن وہاں تک جانے کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ ہماری یہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ اس نظام کا قائم کرنا ہے۔ یہ نظام ہر مسجد کے اندر اور ہر محلے کے اندر قائم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر اپنے بچوں کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس میں اسی تعلیم کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ بچوں کے 3 حقوق بیان کیے گئے: اچھا نام رکھے، 7ویں دن عقیقہ کرے اور ان کی دینی تربیت کرے۔ دینی تربیت کے اندر مکتب کے نظام کے اوپر جو پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، یہ ہمارا فرض کے طور پر ہے، یہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج عصری علوم کی عظمت دل کے اندر بیٹھی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا بچہ آگے بڑھے گا۔ کہاں آگے بڑھے گا؟ دنیا کے اندر مر جائے گا، ختم ہو جائے گی وہ شہرت جو دنیا میں تھی، لیکن مکتب کے ذریعے سے جو چیز حاصل ہوگا وہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ایک مسلمان اپنی آخرت کے لیے اور اپنے بچوں کی آخرت کے لیے کیا خرچ کر سکتا ہے؟ پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے، پہلا سوال مکتب کی تعلیم اور فیس کے ساتھ اگر ہمارے اندر اس بات کا جذبہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی آخرت بچانے کے لیے ایک نظام قائم کریں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان ہے یا نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ایمان بچانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزدے کی آیت نازل فرما دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ہم اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے اگر مہینے کا 500 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی خواہش کے لیے اس سے زیادہ خرچ کرتے ہیں مہینے میں، لیکن ہمارے اوپر جو فریضہ عائد ہے اس کے لیے ہمارے پاس نہ موقع ہے، نہ اس کا احساس ہے، نہ نظام قائم کرنا ہے اور نہ اس کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، تو پھر ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس دور کے اندر اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان باقی رکھنا ہے، اپنی آنے والی نسل کے اندر ایمان باقی رکھنا ہے، تو ابھی سے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور اسکول کی تعلیم کے علاوہ ایک مکمل ایسا نظام بنانے کی ضرورت ہے جس سے ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہ سکے اور آنے والی نسلوں کے اندر ایمان باقی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔